پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر بات کریں گے جیو نیوز کے سچویشن روم میں۔ پاکستان نے ابدالی میزائل سسٹم کے بعد جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ فتح میزائل کی ٹیسٹ لانچنگ کا مقصد فوجی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے کامیاب تجربے پر ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی کوشش کی تھی۔ پیشگی قابل اعتماد اطلاع ہونے کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس پہلے سے تیار تھی۔ پاک فضائیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیاروں کو واپس بھاگنے اور بھارت کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر خارجہ کے مطابق ان کے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بھارتی ایئر فورس کے ان طیاروں نے اس رات جلد بازی میں سری نگر میں لینڈنگ کی تھی۔ Alhamdulillah, we are absolutely alert. We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready. And there has been an attempt. Between the night 29th and 30th of April, we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. According to our information, they landed in hurry at Sri Lanka, at Srinagar. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بین الاقوامی مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے۔ وزارت اطلاعات کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزارت اطلاعات نے مقامی اور عالمی میڈیا کے نمائندگان کے دورے میں سہولت فراہم کی۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ میڈیا نمائندوں کو وہاں لے جایا گیا جنہیں بھارت نے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے کہا تھا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے بارہا پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ آج ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں۔ جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا ہے وہ عام شہری آبادیاں ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گرد سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے بارہا ثابت کیا ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ بھارت الزام تراشی سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے فالس فلیگ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ اپنا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر اور ایک فالس فلیگ پاکستان پہ تھوپنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پاکستان نے جب کہا کہ انویسٹیگیشن کر لیں، امپارشل، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن کر لیں، تو اس کا مطلب ہے our hands are clean۔ تو یہ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات دکھائی جائے کہ جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی کچھ جگہوں کا نام لے کے وہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، it is rejected, it is false, it is fabricated, it is concocted۔ اور جو ایک دنیا میں وہ اپنا ایک مظلوم بننا چاہ رہا، تو مجھے یہ بتائیے کہ US اور کینیڈا میں جب سکھوں کی اسیسینیشنز ہوتی تو وہ بھارت اس میں ملوث نہیں ہے؟ کیا کینیڈین کی پرائم منسٹر نے اس وقت بھارت کا نہیں کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے اندر بھارت ملوث ہے؟ اور ادھر بھی جو کلبھوشن یادو ہے یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ تو ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہماری ریاست پہلگام واقعے میں ملوث نہیں ہے، بلکہ تجزیہ کاروں کی رائے یہی ہے کہ پہلگام واقعہ بھارت کی ایک چال ہو سکتی ہے، کیونکہ نئی دلی اس واقعے سے پہلے ہی سفارتی سطح پر پاکستان سے سنتاس معاہدے میں تبدیلیاں لانے کا کہہ رہا ہے۔ This was the policy decided, declared at that time. And we also declared we will not allow our soil to be used for any terrorist activity against any other country. The state is not involved at all in this sad incident.
But it is, as per analysts, some analysts, that they say this could be a ploy. And why? Because India has been now communicating with us officially that this treaty needs to be, a lot of ground realities have changed. This treaty needs to be revisited. And we are responding to the latest communications. Two will be. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انڈیا سے واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کی ہدایت کر دی ہے۔ افواہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق انڈیا سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس بھیج دیا گیا۔ ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کو پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بھارت سے علاج کے بغیر واپس آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد اراکین اسمبلی سارا احمد اور مہوش سلطانہ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان خطے میں حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہمیشہ مسائل کے پرامن اور سفارتی حل کا خواہاں رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سفارتی تعلقات میں تناؤ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اگر بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان مؤثر، بھرپور اور فوری جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم بند کمرہ اجلاس آج ہوگا، جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر غور کیے جانے کا امکان ہے۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خطے کی صورتحال پر باضابطہ بریفنگ دے گا، جس میں پاکستان بھارت کے جارحانہ اقدامات کو اجاگر کرے گا، جن سے نہ صرف دو طرفہ تعلقات بلکہ پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ چکا ہے۔ پاکستان بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے جیسے غیر قانونی اقدامات پر روشنی ڈالے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے سفیر اور عملہ اجلاس کے لیے ضروری دستاویزی تیاریوں اور عملی اقدامات میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب بھارتی سفارتکار بھی اجلاس سے قبل مخالفانہ سفارتکاری میں سرگرم ہیں۔ پاکستان واضح کرے گا کہ کس طرح بھارت کے اقدامات خطے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ سفارتی اقدام پاکستان کی عالمی برادری کو خطے کے حقائق سے آگاہ کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے بلگیہار ڈیم سے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کی بلا اطلاع بندش علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے پاکستان پر الزامات کا ڈراپ سین ہونے کے بعد مودی سرکار آبی جارحیت پر اتر آئی۔ 26 اپریل کو بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں اچانک سیلابی ریلا چھوڑنا غیر ذمہ دارانہ اور نقصان دہ اقدام تھا۔ بھارت کا بار بار دریاؤں پر یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر قومی آبی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان میں چین کے سفیر چیانگ زائی ٹونگ نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ ملاقات میں دو طرفہ اہمیت کے امور، خاص طور پر پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش کیا۔ صدر نے کہا کہ بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان پائیدار آزمودہ دوستی کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطۂ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دوحہ میں قطر کے وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے علاقائی صورتحال پر قطر کے وزیر داخلہ کو بریف کیا۔ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ
اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ دنیا کے سامنے واقعے کی حقیقت آنی چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان پر بے بنیاد اور غیر منطقی الزام لگانا دہشت گردی کے خلاف ہماری قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس موقع پر قطر کے وزیر داخلہ نے کہا کہ قطر پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ آبپاشی کے ماہرین نے موجودہ صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہوئے خشک سالی کی پیش گوئی کی ہے۔ فیصل آباد سے عرفان اللہ کی رپورٹ۔ زرعی سائنسدانوں کے حالیہ مشاہدات کے مطابق پاکستان کو زیر زمین پانی کی سطح میں تیزی سے کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب میں چاول کی پیداوار حاصل کرنے والے علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح زرعی ماہرین کے اندازوں سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے۔ پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ لاہور کا ایکویفر، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ایون کہ فیصل آباد میں جو پانی کی سطح ہے وہ ہر سال 3 فٹ پانی نیچے جا رہا ہے، اور اگلے 50 سالوں میں 150 سے 300 فٹ تک جب چلا جائے گا تو ہمیں جو پمپنگ کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ کسان ہمارا اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ گراؤنڈ واٹر کو پمپ کر کے فصلوں کو اگا سکے، اور قحط سالی کا خدشات بڑھ جائیں گے۔ ماہرین آبپاشی کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نہری پانی کی شدید کمی ہو رہی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے زیر زمین پانی کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو واٹر ٹیبل جو ہمارا ڈکلائن کر رہا ہے سپیڈ کے ساتھ، اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریچارجنگ اس ریٹ سے نہیں ہو رہی جس ریٹ سے ہم پانی کو یوز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سکڑتی نہریں اور زیر زمین پانی کی تیزی سے گرتی سطح انتہائی تشویشناک ہے، جس سے نپٹنے کے لیے ملکی سطح پر منظم منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین علی اسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔